حضرت امداد مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑی بہت بڑا علم عطا فرمایا اور ایسی اور ایسی شان آپ کو عطا فرمائی کہ عرب اور عجم کے لوگ آپ کے مریدین میں ہیں، اور بڑے بڑے علماء اکرام آپ سنیں تو تعجب کریں گے، آپ کے مریدین میں اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی بھی، قاسم نانوتوی، احمد گنگوہی، اور ہم سب کے پیشوا امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمت الرضوان، بانی و جامعہ نظامیہ حیدرآباد آپ کے مریدین ہیں۔ حاضرین اکرام، آپ کے مریدین ایک مرتبہ آپ سے پوچھے کہ میلاد کرنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے؟ تو حضرت امداد مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر ہر سال دو محافل ہوتے ہیں، ایک یوم عاشوراء کی، دوسری میلاد مصطفیٰ کی۔ یوم عاشوراء کی محفل میں 200 سے 300 لوگ جمع ہوتے ہیں، جو کچھ گھر میں میسر ہوتا میں آل رسول کی محبت میں اسے تقسیم کر دیتا، لیکن جب میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے تو 1000 لوگ جمع ہوتے ہیں، 1000 لوگ جمع ہوتے، جو کچھ گھر میں میسر ہوتا اللہ کے فضل سے، آقا کے صدقے میں اللہ جو کچھ دیتا میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ حاضرین اکرام، اب یہ بتائیں کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے علم رکھنے والے، جن کے گھر میں یوم عاشوراء کی بھی محفل ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ کی بھی محفل ہوتی ہے، اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ میلاد کی محفل بدعت ہوتی، اگر یہ میلاد کی محفل غیر ضروری ہوتی، فضول خرچی ہوتی، تو اتنے بڑے امام اپنے گھر میں ایسی محفل کو منعقد نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، آج کل کے کچھ مولویوں کا علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایسے بڑے بڑے اکابرین کے علم سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو اسلاف ہے، جو بزرگان دین ہے، جو ان کے پاس میلاد مصطفیٰ کی اہمیت ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک واقعہ ذہن میں آ رہا، پیش کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں ہر سال 2 محفلوں کو سجاتے ہیں۔ آپ کا یہ نظریہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ جو میدان محشر میں مجھے اپنے علم پر، عمل پر کوئی بھروسہ نہیں، مجھے میرے علم پر بھروسہ نہیں، مجھے میری نماز پر بھروسہ نہیں، مجھے میرے تقوی پر بھروسہ نہیں، مجھے میری زکوٰۃ و خیرات پر بھروسہ نہیں، مجھے میری سخاوت پر بھروسہ نہیں، صرف بھروسہ ہے تو ایسی 2 عمل میرے پاس ہے جس پر مجھے بھروسہ بھی ہے اور ناز بھی ہے۔ تو مریدین نے پوچھا وہ کون سے 2 عمل ہیں؟ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک یوم عاشوراء کی محفل اور دوسرے میلاد مصطفیٰ کی محفل۔ اللہ کی ذات سے میں امیدوار ہوں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے اس محفلوں کو سجانے کی برکت سے اللہ میری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ حاضرین اکرام، اتنے بڑے محدثین کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کی محفل کے عوض اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کی محبت عطا فرمائی ہے، سرکار کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ حاضرین اکرام، ہم سرکار کو ہم اپنے آقا سمجھتے ہیں، نہ کہ ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آقا سمجھتے ہیں۔ حاضرین اکرام، وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے غلاموں کے نعلین کی، جوتی کی دھول بھی ہمیں نصیب ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو قسمت کا سکندر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قسمت کا سکندر سمجھتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ہم یہی پیغام دے رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محفل سے کہ میلاد مصطفیٰ منانا بدعت نہیں، بلکہ باعث برکت ہے، رحمتیں ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسی محفلوں کے ذریعے میلاد مصطفیٰ کی محبت میں جمع ہونے کے بدلے اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کی محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بخشش فرما دے گا۔ حاضرین اکرام، دیکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے،
ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، شجر، حجر، انسان، جن، تمام فرشتے، ہر چیز جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہے سب جو ہے اللہ کا ذکر کرتی۔ لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حاضرین اکرام، اس وقت اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قربان جائے عظمت مصطفیٰ پر، ذکر مصطفیٰ پر۔ ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جو ختم ہونے والا نہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ کی ذات ہے ذکر مصطفیٰ زندہ ہے، اللہ کی ذات ختم نہیں ہونے والی ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے معمور فرمائے، ہمارے سینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو، اولاد کو اللہ تعالیٰ جو ہے عشق مصطفیٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔